اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے سبسکرائب کریں آپ کے مسائل کا حل۔ جسمانی تعلق نہ رہنے سے نکاح پر اثر۔ لاہور سے کسی نے پوچھا اگر میاں بیوی کا آپس میں کوئی جسمانی تعلق نہ ہو تو کیا نکاح پہ کوئی فرق پڑے گا؟ نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب تک شوہر طلاق نہیں دے گا نکاح ختم نہیں ہوگا، یا اگر شوہر جان بوجھ کر بیوی کا حق ہی ادا نہیں کرتا اور 4 مہینے سے زیادہ اس سے ریلیشن قائم نہیں کرتا اور بیوی بھی جوان ہے، اس کو گناہ کا خطرہ ہے، تو پھر وہ عدالت میں کیس کر سکتی ہے اور پھر اس کا ایک پروسیس ہے، کس طرح سے نکاح ختم ہوگا تو اس پروسیس کو فالو کر سکتی ہے وہ۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ شوہر گناہ گار تو ہوگا کہ اس میں طاقت بھی ہے اور بیوی بھی جوان ہے، تو وہ کیوں اس کا حق ادا نہیں کر رہا، لیکن نکاح خود بخود ختم نہیں ہو جاتا۔ بیوی بچوں سے کتنا عرصہ دور رہ سکتے ہیں؟ بندہ کام کی وجہ سے 2 سال ملک سے باہر رہتا ہے، کوشش کے باوجود چھٹی نہیں ملتی، کیا اتنی دیر بیوی بچوں سے دور رہنا جائز ہے؟ نامعلوم۔ ہوئے 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 بھائی دیکھیں، ایک تو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے کہ آپ نے کچھ خواتین سے پوچھا تھا کہ عورت کتنا صبر کر سکتی ہے مرد کے بغیر، تو بعض صحابیات نے بتایا کہ 4 مہینے۔ تو حضرت عمر نے قانون بنایا کہ جو مجاہدین محاذ جنگ پہ لڑ رہے ہیں 4 مہینے سے زیادہ دور اپنی بیویوں سے نہیں رہ سکتے۔ تو اس اصول کا تقاضا یہ ہے کہ وہ زمانہ بھی پاک دامنی کا زمانہ تھا، نیک لوگ تھے، تو اصول یہی ہے کہ 4 مہینے انتہا ہے عورت کے صبر کی۔ تو ایک نارمل عورت کے لیے اس سے زیادہ صبر کرنا مشکل ہوتا ہے، تو اس لیے بہتر یہی ہے، قانون یہی ہے کہ 4 مہینے سے زیادہ دور نہیں رہنا چاہیے۔ اور قرآن نے بھی یہ حکم دیا ہے کہ اگر کوئی قسم اٹھا لے کہ بیوی کے پاس نہیں جائے گا، قسم اٹھا لے، ایسا ہی نہیں بلکہ قسم اٹھا کے، تو پھر 4 مہینے میں طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ بعض فقہاء کے نزدیک عورت کو طلاق کا اختیار ہو جاتا ہے عدالت کے ذریعے، بعض کے نزدیک ہو جاتی ہے طلاق۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے، قرآن سے بھی اشارہ ملتا ہے کہ 4 مہینے جو ہے یہ ایک انتہائی مدت ہے ایک نارمل عورت کے لیے۔ تو اس زمانے میں تو اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ گئی ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ بے حیائی، موبائل، انٹرنیٹ پر بیہودہ چیزیں، یہ سب چیزیں انسان کی شہوت کو بڑھاتی ہیں، مرد کی بھی اور عورت کی بھی۔ تو اس لیے بھائی میں تو آپ کو مشورہ نہیں دے سکتا کہ آپ 2 سال بیوی سے دور رہیں۔ میں بدگمان نہیں ہو رہا، بہت سے لوگ 4 سال دور رہتے ہیں، ان کی بیویاں بھی پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزارتی ہیں، خود بھی بڑے نیک شریف بن کے زندگی گزارتے ہیں، بہت سے ایسے لوگ الحمدللہ ہمارے معاشرے میں ہیں۔ لیکن بہرحال اس کلچر کو، اس رواج کو فروغ نہیں دیا جا سکتا، اس کو اپریشیٹ نہیں کیا جا سکتا، شریعت کے لحاظ سے بھی، عقل کے لحاظ سے بھی۔ 2 سال تک مرد کے لیے صبر کرنا کتنا مشکل کام ہے، وہ کھا بھی رہا ہے انڈے پراٹھے اور جناب کھانا پینا اسی سٹائل میں چل رہا ہے، یا تو روزے رکھ کے اپنے آپ کو آدھا کر دیا اس نے۔ تو سوال عورت کے ساتھ مرد کا بھی تو ہے نا، مرد میں تو قوت اور شہوت اللہ نے اور بھی زیادہ رکھی ہے، تو وہ کیسے صبر کرے گا؟ مرد کی جو قوت برداشت ہے وہ فقہاء نے اور اطباء نے بیان کی 1 مہینہ ہے، تو 2 سال تک بیوی سے دور ہیں۔ میں پھر بھی بتا دوں، میں بدگمان نہیں ہو رہا کہ جو دور ہیں آپ ان کے بارے میں برا سوچنا شروع کر دیں، لیکن بہرحال یہ اپنے آپ کو فتنوں میں ڈالنے کے مترادف ہے، اس لیے ایسی جاب نہ کریں۔ 2 سال تک بیوی سے دور ہیں، یا تو بیوی کو ساتھ لے کر جائیں یا بیوی کے ساتھ ہی رہیں، کہیں ادھر ہی کم پیسوں میں انسان گزارا کر لے بیوی بچوں کے ساتھ، یہ زیادہ اچھا ہے، زیادہ پیسوں کی لالچ میں بیوی بچوں سے دور رہنا۔ باقی بیوی آپ کی راضی ہے اس جاب پہ، یا آپ کے پاس کوئی آلٹرنیٹ ہے ہی نہیں، آپ جاب چھوڑ کے آئیں گے تو آپ کو لالے پڑ جائیں گے کھانے پینے کے، تو ایک مجبوری ہے، مجبوری کے حکام الگ ہوتے ہیں، لیکن نارملی اس کی بہرحال ترغیب نہیں دی جا سکتی۔ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا نا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، قیامت کے دن کی ہولناکیوں کو اللہ نے بیان کیا کہ انسان اپنے باپ سے دور بھاگے گا، بیٹے سے دور بھاگے گا، بھائی سے دور بھاگے گا۔ جہاں بیوی کا تذکرہ آیا تو یہ نہیں کہا کہ بیوی سے دور بھاگے گا، بلکہ فرمایا اس سے دور بھاگے گا جو اس کے ساتھ رہا کرتی تھی، یعنی صاحب کہتے ہیں ساتھ رہنے والے کو، صاحبہ سے دور بھاگے گا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن میں اللہ نے بیوی کو جو ڈیفائن کیا ہے نا، اس کی جو صفت بیان کی ہے وہ یہ کہ جو آپ کے ساتھ رہتی ہے۔ تو جب شادی ہو گئی تو سمجھو بیوی پھلترو کی طرح چپک گئی ہے وہ آپ کے ساتھ، جہاں جاؤ گے آپ کے ساتھ جائے گی۔ تو قرآن سے بھی اشارہ ملتا ہے کہ بیوی سے ساتھ رہنے کی چیز ہے۔ اب آپ 2 سال، پھر ایک دفعہ تھوڑی ہوتا ہے کہ 2 سال کے لیے چلے گا 2 سال بعد واپس آئے، جو باہر جاب کرتے ہیں وہ تو پھر آئے 1 مہینے بعد پھر 2 سال کے لیے چلے گا، ان کی تو ساری جوانی باہر ہی گزر جاتی ہے۔ تو اس لیے مجھے یہ بہرحال سمجھ میں نہیں آتا، شریعت کی روح سے یہ پسندیدہ کام نہیں ہے، بہت سخت مجبوری ہے تو ایک الگ بات ہے، لیکن اچھا کام نہیں ہے یہ۔ غربت میں انسان بیوی بچوں کے ساتھ گزارا کر لے، یہ زیادہ بہتر ہے،
اس دولت سے جس میں انسان بیوی بچوں سے ہی دور ہو. کیا کرنا ہے ایسی دولت کا کہ آپ اپنے بیوی بچوں سے گھر بار سے دور ہیں. انسان جو شریف آدمی عزت دار آدمی ہے اس کو تو گھر میں سکون ملتا ہے بھائی. عورت کا شوہر کے بغیر سسرال میں رہنا. اگر شوہر کام کے لیے گھر سے دور ہو, بیوی سسرال میں شوہر کے بغیر رہتی ہو, پردے کا کوئی لحاظ نہیں ہے, اس صورت میں بیوی کے لیے کیا حکم ہے؟ شوہر کے ساتھ رہے یا سسرال میں. اگر شوہر ساتھ نہیں رکھتا بلکہ اپنے گھر والوں کے ساتھ رہنے پر مجبور کرے تو بیوی کیا کرے؟ طارق صاحب اسلام آباد سے. دیکھیں, شوہر اگر جاب کے لیے گیا ہے 8 مہینے 1 سال بعد گھر آتا ہے, تو اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ جہاں شوہر رہے گا بیوی وہیں رہے گی. شوہر کو چاہیے کہیں بھی گیا ہے اتنے لمبے سفر کے لیے تو بیوی کو ساتھ لے کے جائے. اس پر میں کئی بار دلائل دے چکا ہوں, قرآن سے بھی حدیث سے بھی. ان دلائل کو میں ریپیٹ نہیں کروں گا. اس میں شوہر کو بھی فائدہ ہے, بیوی کا بھی فائدہ ہے. گناہ سے دونوں بچیں گے, فتنے کا اندیشہ کم ہوگا. اتنے عرصے اس دور میں بیوی سے دور رہنے میں انسان میں خطرہ ہوتا ہے کہ گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے. اور پھر بیوی کے ساتھ ایک نوعیت کی ظلم اور زیادتی بھی ہے کہ آپ 8 9 مہینے اس کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, تو یہ ایک یعنی اس کی بیچاری کی بھی تو جوانی ساری برباد ہو جاتی ہے, پوری شوہر کے بغیر جوانی گزرتی ہے. تو اس لیے اصل حکم تو یہی ہے, شوہر جہاں رہے گا بیوی اس کے ساتھ رہے گی. لیکن بعض غریب لوگ ہوتے ہیں, ان کے پاس وسائل نہیں ہوتے ہیں, سعودی عرب میں مزدوری کی جاب کر رہا ہے, وہ بیوی کو ساتھ رکھ نہیں سکتا. اگر رکھے گا تو خرچے اتنے بڑھ جائیں گے کہ وہ کمائے گا کیا پھر. بعض لوگ مجبور ہوتے ہیں, دبئی میں رہ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں فلیٹوں کا کرایہ اتنا ہے, بیوی کو یہاں رکھا تو بھائی ہم بچے گا ہی کچھ نہیں ہمارے لیے. تو ایسی شدید مجبوری میں پھر میاں بیوی کمپرومائز کر سکتے ہیں, بھائی میں مجبور ہوں, کمانے کے لیے جا رہا ہوں, تمہیں بھی پتہ ہے میں اگر یہاں رہوں گا تو تمہیں ہی کھانے کے لالے پڑیں گے, تم ہی مجھے تنگ کرو گی پھر. تو ایسی صورت میں پھر بیوی سسرال میں رہے یا میکے میں رہے. تو اصول تو یہ ہے کہ جہاں شوہر چاہتا ہے وہاں رہے. اصولی بات تو یہ ہے, کیونکہ جب رخصت ہو کے آ گئی ہے وہ سسرال کی امانت ہے نا. ہر آدمی چاہتا ہے کہ بھئی میری بیوی میرے والدین کے ساتھ رہے, یہی ہمارا کلچر ہے, اور شریعت میں اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل بھی نہیں ہے. اور میاں بیوی کے بہت سے معاملات عرف متعین کرتا ہے. تو ہمارے عرف میں یہی ہوتا ہے کہ بیوی پھر سسرال میں رہتی ہے, رخصت ہو کے آ گئی ہے وہ. تو اس میں اصل حکم تو یہی ہے کہ شوہر جہاں چاہ رہا ہے وہاں رہے. اگر شوہر چاہ رہا ہے کہ میرے ماں باپ کے ساتھ رہو تو پھر عورت کو جائز چیزوں میں شوہر کی اطاعت اس پر لازم ہے. اس کو چاہیے کہ وہ شوہر کے وہاں رہے جہاں اس کے ماں باپ ہیں. لیکن اگر واقعی سسرال میں اس پر ظلم ہو رہا ہے, بہت زیادہ بے پردگی ہو رہی ہے احتیاط کے باوجود, یا خدا نخواستہ جوان دیور ہیں, خطرہ ہے خدا نخواستہ. عام طور پہ ہمارے معاشرے میں ایسا خطرہ ہوتا نہیں ہے, خیر الحمدللہ غالب ہے, لیکن بعض دفعہ خطرہ بھی ہوتا ہے. دیور جوان ہے, خطرہ ہے, جوائنٹ فیملی ہے, تو پھر عورت سسرال میں نہیں رہے گی, پھر وہ شوہر کی غیر موجودگی میں اپنے والدین کے گھر رہے گی. پھر ایسی صورت میں شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ بیوی کو فورس نہ کرے, اپنے دیوروں کے ساتھ رہنے پر مجبور نہ کرے. اس میں فتنے کا اندیشہ بہت زیادہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحم وہ موت, یعنی موت کی طرح دیور کو قرار دیا گیا ہے احتیاط کے معاملے میں. تو میں دیوروں پہ بدگمانی نہیں کر رہا, کہ بہت سے دیور بھی بیان سن رہے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار ہمیں یہ بنا کے پیش کر دیا, ہم تو بہت اچھے ہیں. آپ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, جو میرا اس وقت چینل دیکھ رہے ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. لیکن بہرحال احتیاط ضروری ہے. شوہر دور ہو, جوان بھابھی ہو گھر میں اور دیور بھی ہوں, تو الحمدللہ ہمارے معاشرے میں خیر غالب ہے. لیکن کہیں بھی فتنے کا اندیشہ ہوگا تو وہاں پر پھر عورت اپنے والدین کے ساتھ رہے گی.